الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والمرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك اللہ سبحانہ وتعالی لاکھوں کروڑوں انگنی رحمت بھیجے سہن سائد عالم امام الانبیاء حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اپنی ماؤں کے اوپر، ان کی اولادوں کے اوپر، and all his respected companions. اللہ جل جلالہ و منوالہ لاکھوں کروڑوں انگنی رحمت بھیجے. Respected علماء کرام، حفاظ کرام، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کرنے سے پہلے اگر آپ کے پاس اگر موبائل فون ہے تو ان کو ذرا سائلنس پر رکھ دیجیے. میری ماں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، اور میری باتوں کو ذرا غور سے سننے کی کوشش فرمائیں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ الفتح سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت فرمائی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. میری ماں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسی دین کی حقانیت اور دین اسلام کو
ہماری طرف ہم کو مسلمان بنایا اللہ پاک نے، ہمارے والدین مسلمان ہوں گے، میری ماں میری بہن، یہ دین اسلام ایک ایسی حقانیت ہے کہ ان کی صحیح قدر اور قیمت ہم دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ کل حشر کے میدان میں جو ایمان والے ہوں گے اور جس نے دنیا کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیاری اور نورانی جو طریقے ہیں، اس کے اوپر اگر اس نے زندگی گزاری ہوگی تو میری ماں میری بہنیں اس کے لیے آخرت میں چھوٹنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے میری ماں میری بہنیں ایک فانی زندگی ہے، یہ دنیا سے ہمیں رخصت ہونا ہے اور ایک ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے وہاں ہمیں پہنچنا، اس کے لیے ہمیں وہاں کی تیاری کرنے کے اندر لگنا ہے میری ماں میری بہن۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے غیر دین ملیں گے آپ کو، کوئی کیا ہوگا، کوئی کہنے کیا ہوگا، لیکن ان سارے دینوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام سے نوازا ہے، جو دین کی حقانیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت ہے، وہ دین ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے میری ماں میری بہن۔ ابھی ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، ہماری جو زندگی، بیان میں ذرا باہر چلے جائیں، آپ فون رکھو جی، اس کو فل کر دیجیے۔ اور تو جا رہی، تو میری ماں میری بہنیں ذرا غور سے سنیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے۔ اگر کوئی عقل مند انسان ہو، اگر کوئی عقل مند ماں بیٹی اور جو ہے بہن ہوگی، تو ذرا غور سے سنیں کہ جب ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائیں گے، آخرت میں جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا حساب کتاب ہوگا، اللہ ہمیں بلائیں گے کہ آپ بھی اپنا حساب دو۔ تو میری ماں میری بہنیں، ہمیں آخرت میں لمبا سفر کرنا ہے، اور آخرت کی سفر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے میری ماں میری بہن۔ حضرت رابعہ بن بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اتنی تقوی والی ماں تھی کہ جن کی زندگی ایسی گزری میری ماں میری بہن کہ ہر وقت اللہ کا تقوی تھا ان کے پاس۔ جب بھی مصلی کے اوپر نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو آنکھ سے آنسو بہاتی تھی، اور جب سجدے کے اندر جب گرتی تھی تو آنکھ سے آنسو بہاتی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے، سچی قلب سے وہ رویا کرتی تھی، اللہ کے خوف سے، ڈر سے۔ کیا ڈر تھا اس کے دل کے اندر؟ کہ کل آخرت میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ جل جلالہ و من والہ مجھے سوال کریں گے کہ یہ آنکھیں میں نے تجھے دی ہے، یہ آنکھ تو نے کہاں استعمال کیا، یہ زبان تو نے میں نے دی ہے، یہ زبان تو نے کہاں استعمال کیا۔ تو ہر چیز کا وہاں حساب ہوگا میری ماں میری بہن۔ تو جب رابعہ بن بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہو گیا، تو جب اس کو دفنا دیا گیا تو فرشتے آسمان سے آتے ہیں، پھر ان کو سوال کرتے ہیں کہ تیرا خدا کون ہے؟ تو رابعہ بن بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میری ماں میری بہن، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم آسمان سے آ رہے ہیں۔ تو رابعہ بن بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا
رابعہ بن بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ آسمان سے آ رہے ہیں، اتنا دور سے آ رہے ہیں کیا؟ کہ ہاں ہم اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں، ہم آپ سے سوال اور جواب مانگنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اتنا دور سے آئے ہیں، آسمان سے آئے ہیں، تو کیا آپ اپنے اللہ کو بھول گئے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کو نہیں بھولے، ہم اللہ کو نہیں بھولے۔ تو پھر کہا کہ آپ اتنے دور سے آئے ہیں اور اللہ کو نہیں بھولے، تو کیا میں 5 فٹ زمین کے نیچے آنے کے بعد میں میرے اللہ کو بھول جاؤں گی؟ میری ماں، میری بہن، یہ سوال کون کر سکتے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا فرشتوں نے کہا فرشتوں نے کہا کہ چلو ہم اللہ سے مل کے آتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری بندے کے پاس ہم پہنچے، تو اس نے تو ہمیں یہ جواب دیا، تو کہا کہ میری بندی کو چھوڑ دو، جب وہ دنیا میں تھی تو ان کے پاس بہت بڑا تقویٰ تھا، میرا خوف تھا، وہ رویا کرتی تھی۔ تو میری ماں، میری بہن، نہیں جاتی ہے آواز نہیں جاتی ہے۔ مائکرو فون کے اندر کچھ خرابی چل رہی ہے۔ میری ماں، میری بہنیں، میری ماں، میری بہنیں، اللہ پاک نے کہا کہ میری بندی کو چھوڑ دو۔ تو میری ماں، میری بہن رابعہ بن بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیسی زندگی گزاری۔ چلو ہم آگے چلتے ہیں۔ ابھی میری ماں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، کہ اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ان کے آخری رسول حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زندگی کیسے گزرتی تھی۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دنیا کے اندر کیسی زندگی گزاری۔ جو جنت کی سردار ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے اس دنیا کے اندر کیسی زندگی گزاری۔ میری ماں، میری بہن، ایک دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ تو فاطمہ نے عرض کیا کہ کون ہے؟ جو کہا کہ تیرے پپا آئے ہیں، تیرے ابا آئے ہیں، بیٹی دروازہ کھول۔ تو بیٹی نے یہ کہا کہ او ابا جان، ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، میں آ رہی ہوں۔ اس نے کچھ وقت لگا لیا کیونکہ وہ اپنے کپڑے سی رہی تھی، ان کے پاس صرف ایک جوڑ کپڑا تھا۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ جو جنت کی سردار ہے۔ کہا کہ میرے کپڑے پھٹ گئے تھے تو ان کو بیچاری سی رہی تھی، اس کو سو رہی تھی، سی رہی تھی، اس کو سی رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے جب دروازہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ان کے پپا، ان کے ابا جان۔ کہا کہ بیٹی فاطمہ تم نے کافی دیر کر دی، کیا بات ہوا؟ کہا کہ ابا جان، میرے پاس ایک جوڑ کپڑے ہیں، وہ پھٹ گئے تھے۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹیاں، ذرا غور سے سن لے، یہ کون ہے؟ یہ بیٹی کون ہے؟ جنت کی سردار۔ وہ جنت میں ساری جتنی بھی امتیاں سمجھ کے جائیں گے، امتی یعنی کہ عورتیں، ان کی یہ سردار بنے گی میری ماں، میری بہن۔ تو اس کے گھر کے اندر صرف ایک جوڑ کپڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ کہا کہ او فاطمہ، یہ دنیا کی زندگی ہے، صبر کر لے، عملی بن عملی۔ تو دنیا کے اندر اس کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ان کے باپ آخری نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ او فاطمہ، عملی بن عملی، دنیا کے اندر تو عمل کو کر لے، کل حشر کے میدان میں یہ نہیں کہے گی
کہ میرے ابا تو اتنے بڑے اللہ کے رسول ہے، آخری رسول ہے، قرآن کی بھی دلیل ہے میری ماں میری بہنیں، پھر بھی تجھے حساب دینا ہوگا کل حشر کے میدان میں، تو میری ماں میری بہنیں ہمارا کیا ہوگا وہاں پھر حشر کے میدان۔ آج ہماری جو زندگی گزر رہی ہے یہ بالکل اللہ کے نافرمانی کے خلاف چل رہا ہے میری ماں میری بہن۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، رات دن ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے میری ماں میری بہنیں کہ ہم بس اللہ کو ناراض کرتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر شادی ہو، بیاہ ہو، کچھ ہو تو بن تھن کے جانا، کئی بیٹیاں اور کئی پتہ نہیں بہنیں تو ہے وہ اپنے بالوں کو بھی کھول کر باہر نکلتے ہیں، اور پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر تصویر لیتے ہیں، فوٹے لیتے ہیں میری ماں میری بہن۔ تو ذرا سنیے میری ماں میری بہن کہ یہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے یہ کیسی گزر رہی ہے میری ماں میری بہن، ہمیں ذرا سوچنا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک نے اس حدیث کے راوی ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میری جو امتی عورتیں ہیں اگر وہ 3 کام کو کر لے تو ان کے لیے کل جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ ان کا نام لے کر پکاریں گے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ نماز۔ آج ہمیں نماز کا کوئی احترام نہیں ہے، آج ہمیں نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، آج نماز چلی جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ میری ماں میری بہن میری بیٹیاں، اگر آپ نماز نہیں پڑھے گی تو تیری بچی کیسے نماز پڑھ سکتی؟ ایک صاحب میرے پاس آئے دوسری کنٹری کے اندر، اس نے یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ تقریباً یعنی کہ 21 سال کا ہو رہا ہے، لیکن کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لی۔ تو وہ لڑکا جو ہے میرے پاس آیا دوڑ کر، اس نے کہا کہ مجھے بھی آپ سے ایک بات کرنی ہے، میرا باپ نماز پڑھتا ہے؟ پوچھو ان سے، وہ جمعہ تو جمعہ کی نماز پڑھتا ہے بس خالی۔ تو میری ماں میری بہن، جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری اولاد کیسی نمازیں بنیں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر عورت 3 کام کر لے، ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز۔ اگر تو نے صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کری، دنیا کے اندر نمازوں کو پڑھی، میری ماں، تو اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائیں گے، اور کل حشر کے میدان میں سب کو، مرد ہو یا عورت، سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ اس کے نماز کے بارے میں ہوگا کہ تو نے نماز کیا لے کے آیا ہے، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس کے بارے میں ذرا سوچ میری ماں میری بہن، ذرا خیال کر۔ پھر دوسری بات یہ بتائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایسا کوئی کام وہ عورت نہ کرے جن سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، ایسا کوئی شراب کھانا، ایسا کوئی برے کام کرنا، ایسا نہ کرے میری ماں میری بہن، تو ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ بتائی کہ وہ اپنے شوہر کی وفادار بن کر رہے، کبھی اس کا دل نہ توڑے، ان کے ساتھ جھگڑے نہ کرے۔ آج تو ہم کیا کریں میری ماں میری بہن، اس طرح ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں کھانا ہے ویجیٹیبل، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو مرغی چاہیے، ہمیں تو مچھلی چاہیے، ہمیں تو گوشت چاہیے۔ نہیں میری ماں میری بات تو سن لے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا 6 مہینے کے بعد، ایک صحابی جو ہے وہ دور سے آیا، اس نے کچھ عرض کیا ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو اس نے کچھ کہہ کر وہ چلے گئے۔ پھر بعد میں اس کا جو ہے بھانجا، وہ بھانجے وہاں تشریف لائے، کہا کہ وہ صحابی آئے تھے میرے پاس، آپ کو ملے؟ کہا کہ ہاں، اس نے ایک سوال کرنا تھا، میں نے ان کو جواب دے دیا، وہ چلے گئے۔ لیکن وہ پردے کے پیچھے جواب دیتی تھی میری ماں میری۔ تو پھر اس کے گھر کے اندر اس نے یہ کہا کہ او میرے بھانجے، میرے گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہے،
دو مہینے تک کھانا بنانے کے لیے چولہا بھی نہیں جلتا تھا، 2 مہینے تک۔ تو پھر پوچھا اس کے بھانجے نے کہ پھر آپ کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ تو اس نے کہا کبھی پڑوس کے اندر انصاری صحابی رہتے تھے تو کہیں اس کے گھر سے دودھ آتے تھے، کبھی ہمارے پاس 1 یا 2 کھجور گھر میں تھے، کبھی پانی کا گلاس۔ میری ماں میری بہن، ابھی ذرا سوچ میری ماں میری بہن کہ یہ کس کا گھر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، اور اس کے گھر کے اندر 2 مہینے تک کھانا بنانے کے لیے چولہا بھی نہیں جنا۔ اور اس حدیث کو کہنے والی ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ وسلم کی بیوی ہے، وہ کیا فرماتی؟ تو میری ماں میری بہن، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ فانی زندگی ہے۔ جس نے بھی اس دنیا کی زندگی کو گلے لگایا، ہمیں آخرت کو دیکھنا ہے میری ماں میری بہن۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کئی گھر میں آتے تشریف لاتے ہیں، دروازہ بھی وہ کھلا تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہی تھی۔ تو نماز جیسے آپ وسلم داخل ہوئے تو نماز پڑھتے پڑھتے وہ مصلی کے اوپر گر گئی، زمین کے اوپر گر گئی۔ آپ وسلم نے اٹھا لیا، کیا ہوا فاطمہ؟ تو کہا کہ میں نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے ابا، تو بھوک کی وجہ سے میرے پاس قوت نہیں ہے، اور یہ نماز میں پڑھ رہی ہوں۔ آپ وسلم نے پوچھا کہ کون سی نماز پڑھ رہی ہے؟ کہا کہ میں نفل نماز ادا کر۔ دیکھ میری ماں میری بہن، یہ کون ہے؟ یہ صحابیہ و ماں کی زندگی کیسے گزری ہے۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ابو جہل نے جو ان کو رسی سے باندھا، ہاتھ بھی باندھ دیا اور پاؤں بھی باندھ دیا، وہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے پھر اونٹ کو کہا کہ چلو ابھی زور سے چلو۔ جب اونٹ چلنے لگا تو بیچاری وہ گر گئی کہ چل نہیں سکتی، جس نے اس کا پاؤں کو باندھ دیا تھا۔ ایسا اسے لوہی لوہان ہو گئے میری ماں میری بہنیں حضرت سمرانہ۔ پھر دیکھو یہ کیسی وہ لوگ نے قربانی دی ہے میری ماں میری بہن۔ آج ہماری جو قربانی ہے میری ماں میری بہن ایک ایسی گزر رہی ہے کہ ہم دنیا کو گلے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا فانی زندگی ہے میری ماں میری بہن، ان سے ہٹ جا میری ماں میری بہن، اور آخرت کی تیاری کر۔ ہمیں لمبی سفر کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہماری روح، ہماری جو قلب، ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے نا قلب، وہ ہماری روح کیسے نکلے گی اس کے بارے میں ذرا سوچ میری ماں میری بہن۔ ہمیں لمبی سفر کرنی ہے یہاں سے وہاں آخرت کے اندر، تو موت کیسے آئے گی میری ہیں؟ روح کیسے نکلے گی میرے جسم سے میری ماں میری بہن؟ پھر یہاں سے ہمیں قبر کی اندھیری کوٹری میں جانا ہے۔ تیرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، نہ تیرا دھنی، نہ تیرا بھائی، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا پیسہ، نہ تیری خوبصورتی، کوئی نہیں آئے گا۔ تجھے اکیلی جانا پڑے گا وہاں قبر کی اندھیری کوٹری کے اندر، اور پھر وہاں تیرے لیے سوال ہوگا کہ تیرا خدا کون ہے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ میری ماں میری بہن آخرت کی تیاری کر، پھر وہاں سے دوبارہ اٹھ کر حشر کے میدان میں جانا پڑے گا میری ماں میری بہن۔ اللہ کے سامنے تم کو کھڑا کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہاں ذرہ اگر تو نے کوئی اچھا عمل کیا ہوگا، جو چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا وہاں تجھے اجر دیں گے، ثواب دیں گے۔ اگر تو نے کوئی گناہ بھی کیا ہوگا میری ماں میری بہن، تو پھر وہاں تو پکڑی جائے گی، اور پھر وہاں سے آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ابھی آپ جہنم میں جاؤ۔ جہنم کی آگ کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا بلوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ مجھے بتائے کہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ کے اندر کتنا فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آنسو بہتے ہیں۔ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ او ابو ہریرہ، یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، ان سے تقریباً 80-90 یعنی کہ پرسنٹ اتنے ہائی تیز ہوگی جہنم کی آگ کہ اگر آج بھی دنیا کے اندر چھوٹا سا کیڑی جو ہوتے ہیں نا، آنت کیڑی، ان سے بھی کم اگر آگ دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا جل کے خاک ہو جائے گی۔ تو اس میں جانا پڑے گا۔ کبھی تو نے سوچا کہ مجھے آخرت میں جانا ہے
اور ایک دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا ہے. کہتے ہیں کہ او عائشہ، او عائشہ، او عائشہ، سن لے اپنی موت کو روزانہ 25 سے 30 مرتبہ اپنی موت کو یاد کیا کر. آج تو ہم موت کو بھول گئی، موت کو یاد نہیں آتا، اور بے شریعت ایسی زندگی گزار رہے ہیں میری ماں میری بہن کہ ہم کیا بتاؤں ہمیں آپ لوگ. وہاں کیا ہوگا آخرت کے اندر؟ کبھی سوال کبھی غور کیا کہ نہیں کیا؟ آج سے نیت کر لے انشاءاللہ اسی مجلس کے اندر کہ میں پردے کے بغیر باہر نہیں جاؤں گی، اپنے چہرے کو، اپنے بالوں کو کسی کو نہیں دکھاؤں گی جو غیر مرد ہے. جب میں میرے پڑھنے کے زمانے میں جب میں یمن گیا تھا عربک سیکھنے کے لیے میری ماں میری بہن، تو ایک دفعہ میرے استاد جو تھے وہ مجھے بازار میں، ہم جا رہے تھے وہاں سے، کئی صحابہ کی مزار ہے وہاں پہاڑ کے نیچے یمن کے اندر سنا کے اندر، تو مجھے کہتے ہیں کہ ذرا باہر تو دیکھو. میں نے کہا حضرت باہر کیا دیکھنا ہے، کیا چیز ہے؟ دیکھو نے بہت ساری عورتیں جا رہی ہے. تو حضرت کو مجھے دکھانا تھا، تو میں نے جب باہر دیکھا ونڈو میں سے کھول کر، تو جتنی بھی مائیں وہاں تھی وہ سارے کے پورے فل پردہ، آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی، اس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی، اور حبایا جو پہنا ہوا ہے وہ بالکل یعنی کہ بہت پورا پہنا ہوا ہے، بالکل یعنی کہ بدن کے ساتھ بھی نہیں لگ رہا ہے. تو مجھے کہا کہ اس میں بوڑھی کون ہے اور جوان کون ہے، آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت میں نہیں کہہ سکتا، لیکن 100% عورتیں پورے پردہ، آنکھ بھی نظر نہیں آتی. کافی سالوں کی بات ہے، اس وقت موجودہ حالات کیا ہے وہ مجھے پتا نہیں ہے، لیکن میری ماں میری بہن دیکھو تو صحیح کہ اس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی. آج ہم شادی کے اندر، بیاہ کے اندر جب جاتے ہیں وہاں موبائل فون سے تصویر لیتے ہیں، اور رات دن بیٹی بھی اور ماں بھی اور یعنی کہ شوہر بھی فون کے اوپر بیٹھا رہتا ہے. فون کے اوپر فون کیا ہے میری ماں میری بہن؟ یہ ہماری زندگی ہے نہیں. میری ماں میری بہن ذرا غور سے سن لے کہ ایک دن مجھے اور آپ کو، ہم سب کو آخرت میں جانا ہے، اور اللہ کے سامنے میزان میں ہمارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے میری ماں میری بہن؟ ہمیں ذرا سوچنا ہے. اور میری ماں میری بہن، میں تصویر لے رہا ہوں میری بہن کو دکھاؤں گی. نہیں ماں، تیری بہن جب گھر گئی اس کے شوہر نے تیرا چہرہ دیکھا تو پھر وہ تو غیر مرد ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتا نہیں ہے؟ ایک دفعہ جب آپ کو پتا ہوگا معراج کی رات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گئے وہاں معراج کی رات کو اللہ کے پاس، تو پھر اس کو وہاں سے جنت اور جہنم کا بھی آپ وہاں سے جانا پڑا. تو پھر دیکھتے ہیں تو جہنم کے اندر بہت ساری مخلوقات، مرد عورت، مرد کم ہے عورتیں بہت زیادہ ہے. تو جبریل امین سے پوچھتے ہیں وسلم کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ آپ وسلم کی امتی، آپ کی امتیاں یہاں آئی ہیں، عورتیں زیادہ دیکھا وہاں. تو پھر پوچھتے ہیں وسلم کہ کس وجہ سے آئی ہے؟ تو کہا کہ اس نے اپنی زبان کی وجہ سے یہاں داخل ہوئی ہے. زبان، سچ بولنا ہے میری ماں میری بہن، اور زبان کی مکمل حفاظت کر. بولنے سے پہلے ترازو کے اندر تول، یہ الفاظ جو میں بول رہی ہوں کل حشر کے میدان میں میزان میں تولا جائے گا. میری ماں میری بہن، آپ نے حدیث شریفہ بھی سنا. ابھی ہمیں کیا کرنا ہے اس دنیا کے اندر؟ سب سے پہلے نمازی بن جا، سب سے پہلے نمازی بن، اور ایسی نماز پر کہ شاید تیری آخری نماز ہو میری ماں میری بہن. اللہ کے ساتھ اپنا دل لگا، اب اللہ کے ساتھ اپنی آنکھیں، اپنی سوچ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے میری نماز کو پڑھ رہی ہوں. تو میری ماں میری بہن، اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی اختیار کر، اور بازار میں کہیں جانا، پھر یہ کرنا پھر وہ کرنا، ہر چیز میری ماں میری بہن، اور اپنے ایمان کی حفاظت کر. اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے بھی ایمان کے لیے ماں تو دعا مانگ، اور تو نمازی بنے گی. وہ لڑکا نے کہا کہ میرا باپ نماز نہیں پڑھتا. تو باپ نے بولا کہ چپ ہو جا، میں تیری بات کرتا ہوں. کہ نہیں، سچ بات کر، تو بھی بے نمازی ہے. تو پھر میں کیا بتاؤں؟ میں نے کہا کہ آپ دونوں کے لیے سننا ہے بھی یہ میری باتیں. تو میری ماں میری بہن، جب تو نماز نہیں پڑھے گی تو تیرا بیٹا تیری بیٹی کیسے نمازی بنے گی؟
کیونکہ یہ ایمان کی جو حقانیت ہے، ایمان جو ہے یہ ہمارے گھر میں مفت میں ملا ہے. اس ایمان کی قدر ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے کوئی ہاتھ نہیں کٹوایا، بیٹی نہیں ذبح کیا، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. میری ماں میری بہن، صحابیہ و ماؤں نے ایسی ایسی قربانی کی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، پاؤں سے، سر سے، ہاتھوں سے، چہرے سے، ہر چیز سے خون بہ رہا ہے. میری ماں میری بہن، ابو جہل نے ایسا ان کو رسی باندھ کر جو کھینچا کہ اس کے اور اونٹ کو کہا کہ چلو جلدی سے ابھی. تو میری ماں میری بہن، وہ لوگ نے تکلیف دیا. پھر ابو جہل پکارتا ہے، اے سمیہ، اگر تو اسلام کو چھوڑ دے گی، کلمہ کو چھوڑ دے گی، میں تیرے کو آزادی دے دوں گا. اس نے کہا کہ میں جان دے دوں گی لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑوں. کیا وہ لوگ کا ایمان تھا آخرت کا، کیا وہ لوگ کا اللہ کا تقوی اور اللہ تعالیٰ کو ملنے کا کتنا شوق اور محبت تھی. میری ماں میری بہن، آج ہمارے پاس جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمیں موت یاد نہیں آتی. حضرت ماں عائشہ صدیقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ او عائشہ، تو تقریباً 25 سے 3 مرتبہ یعنی 30 مرتبہ اپنی موت کو یاد، جو جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گی. وہ ماں کو کہتے ہیں میری ماں میری بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو. تو ہم پھر کون ہیں میری ماں میری بہن؟ ہمیں کیا ہوگا وہاں؟ اور جہنم کی آگ کے بارے میں میرے پاس وقت نہیں ہے میری ماں، بہت تھکاوٹ ہے میری ماں میری بہنوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے اسلام پہ آنا ہے اور صحیح طریقے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. میری ماں میری بہن، یہ زندگی فانی ہے، مختصر زندگی ہے. جس نے دنیا کے اندر رب مانی زندگی گزاری، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا. آج میری ماں میری بہنیں، ہم کیا بتاؤں میں آپ کو، یہاں تو مجھے پتا نہیں ہے کہ وہاں جو ہے کئی لوگ جو ہے اسپون سے، فورک سے، نائف سے پھر کھاتے ہیں کھانا. میری ماں میری بہن، اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ دیا، سنت کے طریقے دیے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو تیری سنت کو اپنائیں گے میں ان سے خوش اور راضی ہو جاؤں گا. میری ماں میری بہن، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک جوڑ کپڑے ہیں. ایک دفعہ آپ ذرا سن لے، عراق کے اندر ایک بہت بڑے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، ایک وقت وہ کے پاس، وہ وہاں کی عراق کے پرائم منسٹر تھے حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ عراق کے پرائم منسٹر تھے. کون تھے؟ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن یہ عراق یعنی کہ یہ یعنی کچھ ملفوظات میں لکھا ہوا ہے. تو کہا، ایک دفعہ اس نے کہا کہ او فاطمہ پانی لے آ. اس کی بیٹی کو کہا کہ بیٹی پانی لے آ، پانی کی پیاس لگی ہے. اس کی بیٹی جو ہے وہ پانی لے کے نہیں آ رہی ہے. عبدالعزیز نے اس کی گھر والی کو کہا کہ وہ کہاں گئی فاطمہ؟ میں نے کب سے پانی مانگ رہا ہوں، ابھی تک پانی لے کے نہیں آئی. تو عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی جو عراق کے پرائم منسٹر تھے، میری ماں میری بہن لیڈر تھے، اس نے یہ کہا اس کی بیوی نے کہ تمہاری بیٹی کے پاس ایک جوڑ کپڑے تھے، وہ پھٹ گئے ہیں، تو اس کو وہ سی رہی ہے. اندازہ تو کر میری ماں، تیرے پاس کتنے ہوایا ہوں گے، کتنے اسکارف ہوں گے، کتنے کپڑے ہوں گے، کتنی چیزیں ہوں گی، بینگل ہوگی، یعنی کہ کیا بولتے ہیں، انگوٹھی ہوگی، یہ ہوگا. ارے جو جوتے ہیں نا، جو شوز پہنتے ہیں جوتے، وہ بھی، میری اردو ذرا کوئی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے میری ماں میری بہن، لیکن جو جوتے وہ بھی یہ کلر کا ہوگا، وہ کلر کا ہوگا، یہ کلر کا ہوگا. ہاں میری ماں، یہ دیکھو تو صحیح، عبدالعزیز رحمت اللہ کی بیٹی. تو پھر جب اس کی بیوی نے کہا کہ وہ ابھی آئے گی، ذرا ٹھہر جائے، پھر میں پانی لے کے نہیں، بیٹی سے ہاتھ سے پانی پینا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد بیٹی پانی لے کر آتی ہے. سب سے پہلے سلام کرتی ہے اپنے باپ کو، کہتی ہے کہ ابا جان، آپ نے پانی مانگا لیکن میرا کپڑا یہاں سے پھٹ گیا تھا، میرے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہے، اس لیے میں یہ کپڑے کو سی رہی تھی، اسی مجھے دیر ہو گئی، مجھے معاف کیجیے، یہ پانی پی لیجیے. یہ کون تھے؟ عراق کے پرائم منسٹر تھے، حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. بہت بڑی شخصیت تھی میری ماں میری بہن. یہ لوگ کی گھر کی زندگی کیسے گزرتی تھی میری ماں میری بہن.
اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ یہاں دارالعلوم دیوبند کے اندر میری ماں، جن کی تنخواہ 2 روپیہ تھی وہ زمانے کے اندر، 1 روپیہ 2 روپیہ لے کے آتے تھے تو 1 روپیہ فوراً کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی فقران کو دیا کرتے تھے کہ کھانا لے لے، یہ کر لے، وہ کر لے، اور 1 روپیہ لے کر اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے میری ماں میری بہن. کبھی فقیری، کبھی کچھ کھایا، کبھی کیا کیا، یہ زندگی گزرتی تھی. یہ دنیا کی زندگی میری ماں ختم ہو رہی ہے اور ہمیں آخرت میں جانا ہے میری ماں میری بہن. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ میں نے تیرے کو آنکھیں دیا، میں نے تیرے کو زبان دیا، میں نے تیرے کو یہ دیا، میں نے تیرے کو یہ دیا، میں نے تیرے کو اسلام دیا، میں نے تیرے کو فری آف چارج سب کچھ دیا، تو میرے لیے کیا لے کے آئی ہے؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے میری ماں میری بہن؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر، اور دنیا کے اندر ایسی زندگی گزار جیسی ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گزاری، حضرت فاطمہ نے گزاری، حضرت حفصہ نے گزاری، حضرت سلمہ نے گزاری. کیسی وہ لوگ نے زندگی گزاری ہوگی میری ماں میری بہن؟ ذرا سوچ لے میری ماں میری بہن. اللہ تعالیٰ سے نمازیں پڑھ، اللہ تعالیٰ کے سامنے متوجہ ہو جا، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ، یاد کر اللہ پاک کو میری ماں میری بہن، اور یہ دنیا کی عیاشی کو چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریفہ کے اندر صحیح ارشاد فرمایا ہے کہ الدنیا السجن المومن وجنت الکافر، یعنی کہ ہمارے لیے میری ماں میری بہن یہ دنیا جو ہے نا ایک قید خانہ ہے. ایک آدمی اگر جیل میں جائے، قید خانے میں جائے، تو اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کر پائے گا، وہ تو صرف یہ کام کرے گا جیسے وہاں کا حکم ہوگا. تو میری ماں میری بہن، ہمیں دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اور قرآن کے اندر بھی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اپنی روح کو ایسی متقی بنا، ایسی کہ اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، وہ کہے کہ آجا میری بندی، آجا میرا بندہ، میں تیرے لیے جنت کھول دیا ہے. تو میری ماں میری بہن، دنیا کے اندر عبادت والی زندگی گزار. یہ دنیا فانی ہے میری ماں میری بہن، اسے کبھی گلے مت لگا، اور اپنی آج سے نیت کر لے انشاءاللہ کہ اگر دیکھو نا ہمارے یہاں میرا ایک مرید ہے، وہاں جنوبی افریقہ میں رہتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، ڈینٹسٹ ہے، وہ حافظ موسیٰ، وہ میرا مرید بھی ہے، حافظ موسیٰ کر کے نام ہے، اور وہ میمن بھی ہے ماشاءاللہ. میں بھی آپ کو میں کہہ دوں. اور اس کی بیوی جو شمیمہ ہے وہ بھی یعنی کہ ڈاکٹر ہے، جی پی ہے، ڈاکٹر، پروفیشنل ڈاکٹر. تو حضرت موسیٰ جو وہاں جو ہے موسیٰ صاحب، اس کے بھائی کی بیٹی یا بیٹے کی شادی تھی وہاں. تو شمیمہ آپا نے کہا کہ مجھے موسیٰ بتا، حافظ صاحب مجھے بتا وہاں کیسا ہوگا، وہ ساتھ میں کھانا کھایا جائے گا؟ نہیں، الگ ہے، لیکن عورتیں الگ کھائے گی، مرد الگ کھائیں گے، لیکن تصویریں لی جائے گی وہاں، کچھ تھوڑا سا میوزک بھی ہوگا، کچھ گانا بجانا بھی ہوگا. تو اس نے کہا کہ میں نہیں آ سکتی اس شادی کے اندر. میں نے میرے حضرت جس سے میں بیٹھ، وہ بھی مجھ سے بیٹھ ہے، میں نے میرے حضرت کے بیان میں یہ سنا کہ ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، تو وہ عمل میں اللہ ناراض ہو جائیں گے. کسی مفتی سے مسئلہ پوچھ لے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ تو غلط ہے کہ اگر وہاں تصویر لی جائے گی، فوٹو لے جائیں گے، وہاں میوزک ہوں گے تو پھر جانا. لیکن میرے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے، وہاں کیوں نہیں آئے گی؟ تو وہ نہیں گئی. جب وہ نہیں گئی، ان کا شوہر گیا، تو پھر جو ہے اس آیا وہاں سے شادی کے بعد، تو اس نے جھگڑا، اس کو ڈانٹنا شروع کیا، یہ کیا وہ کیا، تو کیوں نہیں آئی؟ لوگ پوچھتے تھے میرے کو، کہاں گئی تیری وائف، کہاں گئی تیری بیوی، تو نہیں آئی، ہمارے گھر میں رشتے دار میں تو نے ایک توڑ پیدا کر دی، یہ کیا وہ کیا. جب میں گیا تو اس نے کہا کہ ہم مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، آج مجھے سوال کرنا ہے. پردے کے پیچھے آئی، اس نے مجھے کہا کہ حضرت یہ بات تھی. اس کے شوہر نے بھی کہا کہ ہاں بات تو سچ ہے، جو اس نے کہا اس نے کوئی جھوٹ الفاظ نہیں کہا، سچ کہا. تو میں نے کہا کہ ہم اللہ کو راضی کرنا ہے. اس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تھا اور وہ نہ گئی. ہمیں ماں میری بہن دنیا کو نہیں دیکھنا ہے کہ میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، میری بہن ناراض ہو جائے گی، میرا باپ ناراض ہو جائے گا، میری ماں ناراض. ارے ماں میری بہن ذرا سن لے، سب سے پہلے ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے کہ اگر یہ عمل میں کروں گی تو میرے اللہ ناراض، مجھے نہیں کرنا ہے. تو میری ماں میری بہن، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ مختصر زندگی ہے.
ہمیں آخرت میں جانا ہے میری ماں میری بہن، تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز میری پوری گزارش ہے میری ماں میری بہن کہ آج سے بغیر پردے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ بازار میں بھی آپ جائیں کچھ سامان خریدنے کے لیے، اگر کوئی مرد دکان میں ہو تو تمہارا ہاتھ میں وہ تم کو پیسے جو تم نے کچھ سودا لیا 100 روپے کا 120 روپے کا، اور تمہارے جو باقی پیسے تھے وہ تم کو دے رہے ہیں، تو اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں لگنا نہیں چاہیے۔ اس کو بولو کہ یہاں ٹیبل پہ رکھ دو، اس کو بولو کہ یہاں زمین پہ رکھ دو، میں پیسہ لے لوں گی۔ نہیں، ایسا کر لو میری ماں میری بہن، ہاتھ سے ہاتھ مت لگائیے۔ اور میری ماں میری بہن اجازت لے کر، شوہر کی اجازت لے کر گھر سے باہر نکلے، یہ بھی حدیث میں ہے، اجازت کے بغیر آپ نہیں جا سکتی میری ماں میری بہن۔ ذرا سوچ لے، ہمارے پاس ایک ایسا سچی حقانیت کا دین ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، قرآن پاک کی آیت کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر آئے ہیں میری ماں میری بہن، اس کی صحیح طریقے سے دنیا کے اندر تو قدر اور قیمت اٹھا۔ میری ماں میری بہن یہ مختصر زندگی ہے، آنے والی زندگی ایک ایسی زندگی ہے میری ماں کہ پھر وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ اور میری ماں میری بہن اللہ کو راضی کر لے تو سب سے پہلے نماز کا احترام کر، نماز نہ چھوڑ میری ماں میری بہن، اور گھر سے باہر نکلنے کے لیے پردہ اختیار کر۔ اور شادی بیاہ کے اندر، کئی فنکشن کے اندر کہیں بھی جانے سے پہلے معلومات کر لے کہ یہاں شادی تو ہے لیکن کیسی ہے۔ ہمارے یہاں عورتوں کے لیے کھانا الحمدللہ الحمدللہ 2 میل کے اوپر جو ہال ہے وہاں صرف عورتیں ہی ہوگی، عورتیں ہی سرو کرتی ہے، عورتیں ہی کھانا نکالتی ہے، اور عورتیں ہی سب کو دیتی ہے کھانا وہاں۔ اور وہاں فون بڑا بورڈ لگاتے ہیں کہ نو فون ناٹ الاؤ، موبائل فون ناٹ الاؤ، اور ہم نے وہاں کیمرہ لگا دیا ہے کہ فون آٹومیٹک بند ہو جائے گا، فون چلے گا ہی نہیں تیرا، ڈیڈ ہو جائے گا وہاں جائے گا۔ اور مردوں کا بالکل الگ، وہاں بھی ایسا ہے، فون بند ہو جائے گا، کوئی تصویر لے ہی نہیں سکتا میری ماں میری بہن، ایسا میں نے نظام بنایا ہے وہاں۔ تو میری ماں میری بہن ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری ماں میری بہن تیسری بات یہ ہے کہ روزانہ اپنی موت کو یاد کر، اور پھر روزانہ استغفار کی تسبیحات کو بھی پڑھتی رہے میری ماں میری بہن، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ نے بہت ساری بات کو سنا کہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹی ہے عراق کا پرائم منسٹر ہے، عراق کا پرائم منسٹر، اور پھر ان کے گھر کے اندر ان کی بیٹی کے پاس ایک جوڑ کپڑے، اور وہ پھٹ گئے تو وہ سی رہی ہے، باپ پانی مانگ رہا ہے، بیٹی نہیں لے کے آ رہی، اس لیے کہ کپڑے پھٹے ہوئے، کیسے وہ آئے گی؟ سن میری ماں میری ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر بھی یہ حال ہے کہ جن بھی کپڑے پھٹ گئے تو وہ سی رہی تھی، باپ کو گھر میں نہیں بلا رہی ہے کیونکہ کپڑے کو سی رہی تھی میری ماں میری بہن۔ پھر باپ کو بلایا اس نے کہ میرے پاس ایک جوڑ کپڑے ہیں، کیسے وہ لوگ نے زندگی گزاری ہوگی، ہمارے پاس کیا نہیں دیا اللہ پاک نے۔ میری ماں میری بہن ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، اور میری ماں زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور جن کے پاس اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے میری ماں میری بہن، تو ضرور حج کے لیے جائیں اور حج کریں، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے۔ میری ماں اگر کوئی ولی اللہ ہوگا شاید اس کی دعا قبول نہ ہو، لیکن جو ماں باپ کی دعا ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں۔ تو میری ماں میری بہنیں میری بیٹیاں میری بہنیں، آپ جو ہیں اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایمان پہ رکھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے میری ماں میری بہن، اگر کوئی بہن کی بیٹی اور بیٹا اس کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، اگر آتا ہے لیکن پسند نہیں ہوتا، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے ایک عمل کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ سورہ 28 میں پارے میں سورہ ممتحنہ ہے، اس کو روزانہ آپ پڑھ لیں، یا پھر آپ کا شوہر پڑھ لے، یا پھر آپ کی بیٹی یا بیٹا پڑھ لے۔ وہ پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم 41 مرتبہ یا جامعیوں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے لیے میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھا رشتہ دے دے میرے مولا، اس کی شادی ہو جائے، ایمان کمپلیٹ ہو جائے۔ تو میری ماں میری بہن یہ بھی عمل آپ کر سکتی ہے، لیکن موت کو، نماز کو، استغفار کو
اور اپنی زبان سے سچ بولنے کی روزانہ استقامت کر میری ماں میری بہن۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما توفیق الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم سلمني وسلم مني، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، نسألك موجبات رحمتك وحسن أولئك رفيقا۔ حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند المسألة فی القبر، حسبی اللہ عند المیزان، حسبی اللہ عند الصراط، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہم عافنی فی جسدی وعافنی فی بصری واجعل الوارث منی لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام، ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ تعالی ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم تیرے مجرم بندے ہیں، جیسے بھی ہیں یا اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ پردے کے پیچھے بہت ساری مائیں، بہت ساری بیٹیاں، بہت ساری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کسی کی لاج رکھ کر ہماری دعا کو قبول اور منظور فرما لیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سیاہ کار ہیں، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، یا اللہ تعالیٰ نمازیں بھی چلی جاتی ہے، یا ارحم الراحمین کیا بتائیں تجھے، یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے میرے مولا۔ ہمیں توفیق عطا فرما، ہدایت عطا فرما کہ ہم نمازی بنے، یا اللہ تعالی ہماری اولاد بھی نمازی بنے، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمانا، ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ ہے اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیارے پیارے نورانی جو طریقے ہیں، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رحمان یہاں جتنی بھی مائیں، بیٹیاں، بہن جو بیٹھی ہوئی ہے، سب کو متقی بنا دے، سب کو صالحین بنا دے۔ یا رحمان یا کریم ان کی اولاد ہے اس کو بھی یا تعالیٰ نمازی بنا دے، متقی بنا دے، صالحین بنا دے۔ اور جو بھی بیٹیاں اور جو بھی بچے نوجوان ہو چکے جن کے پاس جوڑا ان کو صالحین جوڑا عطا فرما، ان کا رشتہ بنا دے میرے مولا۔ فتنوں سے، فساد سے، موبائل فونوں سے یا تعالیٰ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی چلے گئے ہیں، سب کی مغفرت کر دے، خصوصاً مائی والدہ رحمۃ اللہ علیہ، خصوصاً مائی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشان حال ہے، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جو شوہر اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ڈانٹتا ہے، یہ کرتا ہے، مارتا، پتہ نہیں یہاں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مکمل ان کی توفیق عطا فرما کہ بیوی کے اوپر بالکل بھی ظلم یعنی کوئی ظلم نہ کرے، اور بیوی بھی ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، ایسی توفیق اور ہدایت سے مالا مال فرما۔ یا ارحم الراحمین جہاں کہیں بھی میاں بیوی کے اندر جھگڑے ہیں، فساد ہے، یا تعالیٰ وہاں ایک بنا دے، توڑ کو ختم کر کے جوڑ پیدا کر دے میرے مولا۔ یا جن کی اولاد نافرمان ہے، نہ ماں کی سنتی ہے نہ باپ کی سنتی، یا تعالیٰ اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اٹھنے سے پہلے استغفار پڑھ لیجئے میری ماں میری بہن، اور وعدہ کر لے کہ انشاءاللہ آج سے میری کوئی بھی نماز نہیں جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی عزیز میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گی، اور میں میرے اللہ کو یاد کر کے ہی رہوں گی،